ایک زمانے کی بات ہے کہ عرب کے صحرا میں ایک مہربان اور فیاض شخص رہتا تھا جس کا نام حاتم طائی تھا۔ لوگ اسے اس کے بڑے دل اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے جذبے کے لیے جانتے تھے۔ ایک دن جب حاتم طائی صحرا کے سفر پر تھا تو اس کی ملاقات کچھ مسافروں کے ایک گروپ سے ہوئی جو راستہ بھٹک گئے تھے۔ وہ ایک افسانوی خزانہ تلاش کر رہے تھے جو ایک جادوئی غار میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کی بجائے وہ خود کو گمشدہ اور مایوس پایا۔ انہوں نے حاتم طائی سے درخواست کی کہ وہ ان کی مدد کرے اور غار کا راستہ دکھائے۔ حاتم طائی کی مہربان طبیعت کی وجہ سے اس نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 دن اور راتوں تک حاتم طائی نے ان مسافروں کو سخت صحرا سے گزارا۔ چوتھے دن وہ آخرکار غار کے دروازے تک پہنچ گئے جو ریت کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ مسافر بے صبری سے اندر جا کر خزانہ تلاش کرنا چاہتے تھے، لیکن حاتم طائی نے انہیں خبردار کیا کہ وہ احتیاط سے کام لیں کیونکہ یہ غار جادوئی اور خطرناک کہا جاتا تھا۔ غار کے اندر انہیں ایک بڑی جگہ ملی جس میں سونا، جواہرات اور قیمتی اشیاء بھری ہوئی تھی۔ مسافر خوشی سے جھوم اٹھے اور جتنا اٹھا سکتے تھے سمیٹنے لگے، لیکن حاتم طائی نے کمرے کے وسط میں کچھ خاص دیکھا۔ ایک بڑا مقفل صندوق اور اس کے ساتھ ایک پرانا طومار پڑا ہوا تھا۔ حاتم طائی نے طومار اٹھایا اور اسے بلند آواز میں پڑھا، یہ صندوق عظیم ترین خزانہ رکھتا ہے، لیکن اسے صرف وہی شخص کھول سکتا ہے جس کا دل صاف اور ارادے نیک ہوں۔ مسافروں نے اس انتباہ کو نظر انداز کیا اور صندوق کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہوئی۔ وہ صرف دولت حاصل کرنے کی فکر میں تھے، لیکن حاتم طائی نے اس پیغام کا مطلب سمجھ لیا۔ اسے دولت کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف دوسروں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ صندوق پر رکھا اور کہا، میں دولت اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ صرف دوسروں کی بھلائی چاہتا ہوں۔ سب کی حیرت کے لیے صندوق کھل گیا، لیکن اس میں سونے کی بجائے ایک سادہ سا چراغ تھا جس میں ایک چمکتا ہوا شعلہ تھا۔ مسافر مایوس ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ چراغ خزانے کے مقابلے میں بے وقت ہے، لیکن حاتم طائی بہتر جانتا تھا۔ اس نے چراغ اٹھایا اور کہا، یہ کوئی عام چراغ نہیں ہے، یہ سچائی دکھا سکتا ہے اور گمشدہ لوگوں کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، چراغ کی روشنی تیز ہو گئی اور غار کی اصل حقیقت ظاہر ہو گئی۔ مسافروں کے پاس جو خزانہ تھا وہ کچھ نہیں تھا بلکہ دھوکے جنہوں نے نوکیلے پتھروں اور گہرے گڑھوں کو چھپا رکھا تھا جو انہیں پھنسا سکتے تھے۔ یہ دیکھ کر کہ وہ کتنے قریب تھے تباہی کے، مسافروں نے حاتم طائی کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کی حکمت اور مہربانی نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، انہوں نے کہا۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ اصل دولت سونے میں نہیں بلکہ دل کی نیکی میں ہے۔ حاتم طائی نے مسافروں کو غار سے باہر نکالا اور چراغ کی روشنی نے راستہ دکھایا۔ وہ اپنے گاؤں واپس آئے بغیر کسی خزانے کے، لیکن زندگی میں اصل اہمیت کی چیزوں کے بارے میں ایک نیا شعور لے کر۔ اور اس طرح حاتم طائی اور جادوئی غار کی کہانی نسل در نسل سنائی جاتی رہی، جس نے سب کو یہ سبق دیا کہ سب سے عظیم خزانہ وہ ہے جس میں یہ سمجھ ہو کہ زندگی میں حقیقی اہمیت کی چیز کیا ہے۔ اس طرح کی دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے YouTube چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔